السلام علیکم دوستو، آج ایک بہت عرصے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اس کی وجہ کچھ یہ تھی کہ میری کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے میں کوئی آپ کی خدمت میں جلد حاضر نہیں ہو سکا، اور اس سے پہلے میں نے 132 ویڈیو جو بنائی اس میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنا جو بھی تھا وہ میں نے اس میں اپنی ایمانداری سے میں نے بڑی کوشش کی کہ میں آپ کو سمجھا سکوں ہر وہ نقطہ جو یو ایس اے کے لیے B1 B2 ویزا کے لیے، جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور وہ آپ اس کو جب اپلیکیشن سبمٹ کریں تو وہ آپ اس کو حاصل کریں۔ اس میں نے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی، لوگ مجھے جب فون کرتے تھے تو پوچھتے تھے بھائی آپ کی فیس کتنی ہے، تو میں کہتا بھائی آپ پہلے اپنا دیکھو سے کوالیفائی کرو، اگر وہ ہوگا، اگر آپ کریں گے تو پھر اس کے بعد بات ہوگی۔ میں نے تو کبھی یہ فیسز وغیرہ کا تو میرے ذہن میں کوئی چکر ہی نہیں تھا۔ میں نے اس میں بڑی اپنا جتنا مجھے علم تھا، جتنا مجھے اس کے بارے میں پتہ تھا، جتنا مجھے تجربہ تھا، اس کے اکارڈنگلی میں نے ویڈیوز بنائیں، اس میں نے بتایا۔ تو لوگوں کے بڑے فون آتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ جو فون ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ بھائی جان میرے پاس اتنی اب بینک سٹیٹمنٹ ہے، یا میں چیمبر آف کامرس کا ممبر ہوں، یا میں وہ ویزا لینے کے لیے میں کیا کروں جس سے مجھے ویزا مل جائے، میں وہاں پہ جانا چاہتا ہوں، میرے ریلیٹیو ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، یا کچھ اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں نے اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹاپک تھے وہ اس پہ میں نے فردن ویڈیو بنائی، مگر پھر بھی میں خیال شاید لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، یا ان کو وہ ویڈیو نہیں مل رہی ہوں گی۔ تو میں نے سوچا میں اس میں ایک بار پھر آپ کو کچھ تھوڑی سی بتا دوں کہ یہ جو یو ایس اے کا ویزا جو ہے، یہ سب سے، اگر دنیا میں کوئی ویزا ہے جو کسی ٹریول کرنے والے کو اگر لینا ہے تو اس میں یہ سب سے آسان ہے۔ آسان اس سینس میں ہے کہ اگر آپ ان کی ڈاکومنٹیشن پوری کر دیں، آپ اگر ایز اے ٹورسٹ جانا چاہتے ہیں اور وہاں پہ آپ کہتے ہیں جی میں گھومنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، وہاں پہ میں اپنے دوست کو ملوں گا، تو یہ یا دوست آپ کو اسپانسر کر رہا ہے تو اسپانسرشپ پہ ویزا تو وہ دوستوں کو تو نہیں دیتے کہ اتنی دور کوئی آپ کو 10-12 ہزار کلومیٹر دور کوئی بندہ اپنے دوست کو ملنے جائے گا۔ تو اس کے لیے اگر آپ ٹورسٹ ہیں تو اس کا آپ کا بیک گراؤنڈ بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے کہ جہاں پہ آپ نے پہلے کچھ آپ نے ٹور کیے ہوں۔ اب اگر آپ سعودی عرب کا یا آپ دبئی کا ٹریول کر کے آپ کہیں کہ بھی میں یہ اپنا جانا چاہتا ہوں، تو وہ ویزا بھی اس طرح آپ کوالیفائی نہیں کرتے۔ ایک پوری ٹریول ہسٹری جو ہے وہ آپ کو کرنی پڑتی ہے، جس سے آپ کی ٹائز جو ہیں وہ چیلنج نہ ہوں۔ اس کے لیے میں نے اتنی ویڈیوز بنائی ہیں، اس میں نے بتایا کہ کس طرح کی آپ کی ٹریول ہسٹری ہوگی، کس طرح آپ ٹریول کریں گے تو پھر آپ کی ٹائز جو ہیں وہ چیلنج نہیں ہوں گی۔ میری کچھ ویڈیوز ہیں اس میں آپ دیکھیں گے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھی وہ ٹریول پلان میں نے دیا ہوا کہ کس طرح ہونا چاہیے، ٹریول ہسٹری کس طرح کی ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ وہ فار ایگزامپل اگر آپ پاکستانی ہیں یا آپ انڈین ہیں تو آپ کو ویتنام، تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں ٹریول کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ یہ ٹورسٹ کنٹریز بھی ہیں، یہاں پہ 3-4 دن کا اگر ہوتا ہے، یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی کنٹریز ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو کوئی ٹرکی وغیرہ میں جائیں، تو اس طرح کے آگے کرتے کرتے اگر پھر کوئی شنجن وغیرہ میں جائیں، یا آپ میرا جو موسٹلی ہوتا ہے، میں بندے کو بولتا ہوں جب آپ یہ ٹریول کرنے کے بعد اگر جاپان کا ٹریول کر لیتے ہیں، اس سے آتے تو آپ کی ٹائز وہ چیلنج نہیں ہوتی۔ میرے پاس اتنے زیادہ کیسز آئے جس میں لوگوں نے آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں، یورپ میں ٹریول کیا ہوا تھا، کینیڈا میں، انگلینڈ میں تھے ٹریول، آسٹریلیا میں، تو ان کو بھی کامیابی نہیں ہوئی ویزا لیتے ہوئے۔ تو جب میں نے ان کے کیسز وغیرہ اسٹڈی کیے تو ان میں نے دیکھا کہ ان کی ٹائز چیلنج اس طرح ہوتی تھی، وہ وہاں پہ جا کے تو کافی لمبا عرصہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب جو ہے اب یورپین کنٹریز کی تو امریکہ کی جو ہیں وہ آپ اگر کمپیئر کریں گے تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ یورپین جو ہیں وہ پریفر کرتے ہیں یو ایس اے میں اپنے آپ کو سیٹل ہونے میں، وہ بھی لوگ، تو ٹائز وہاں پہ بھی چیلنج ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کہیں کہ میں نے یورپ کا ٹریول کر لیا یا میں نے اس طرح کر لیا، تو وہ خالی اس پہ بھی آپ پوری طرح آپ کی ٹائز جو ہیں وہ پھر بھی چیلنج ہی ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے پورا بتایا تھا کہ آپ کیا کریں۔ اگر اور دوسرا یہ تھا کہ بھی بھائی میرے پاس بینک سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، تو میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں، اس کے بیس پہ یعنی کہ میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس آ گئی ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ 2-3 کروڑ کی یا 200,000 ڈالر کی ہے، تو اس میں اگر آپ کہیں گے تو آپ کو ویزا وغیرہ
شاید ٹورسٹ ویزے کے لیے اتنی ہیلپ فل نہیں ہوگی جتنی آپ کی وہ ٹریول ہسٹری یا آپ کے پرانے پاسپورٹ. تو اس کے لیے میں نے بتایا تھا کہ آپ جو ہے نا اپنے پاسپورٹ کو, اگر آپ نے 10 سال کہیں پہ ٹریول ہی نہیں کیا, 4-5 سال آپ کا پاسپورٹ ویسے ہی ٹریول نہیں ہوا, اس پہ آپ جب جائیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے پریشانی کا باعث کئی بار بن جاتا ہے. اس میں پھر ایج کا بھی ایک پرابلم ہوتا ہے کہ بھی وہ جو ہر کنٹریز کی ہوتی ہیں جو امیگرینٹ تھریٹ میں آتے ہیں جہاں کی ہسٹری ہوتی ہے, وہ بھی کئی بار بندہ جب اپلائی کرتا ہے تو اس میں وہ بھی رکاوٹ بنتی ہے. تو اس کے لیے میں نے بڑی ڈیٹیل سے جو بتایا ہوا تھا کہ اگر اس طرح کا ہو, ینگسٹر ہو, تو اس کو کیا ہونا چاہیے, کس طرح کا ہونا چاہیے. تو اس کو میں ہمیشہ جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ جاپان, ساؤتھ کوریا کا وہ ٹریول اس کرنے سے پہلے کرے, اور اس کے بعد پھر یورپ کا ایک آدھا ٹریول ہو, تو اس سے یہ جو ٹائز وغیرہ ہیں وہ چیلنج نہیں ہوتی. تو اس میں کئی بار لوگوں نے لکھا ہے کہ بھائی پتہ نہیں, ایک صاحب نے پچھلی بار وہ کچھ کمنٹ دیے ہوئے تھے کہ یورپین کا بھی ان کو کوئی نہیں ہوتا. بالکل وہ کسی یورپین کنٹریز کا ان کو جو اگر کمپیئر کریں گے تو وہاں کی اکنامیکل اور وہاں کی کچھ اس میں ڈفرینٹ ہے. مگر یہ آف کورس یہ جو ہے ہوتے ہیں, یہ بندے کی ٹائز کو جس طرح جیسے جیسے ٹریول کرتے ہیں وہ آپ کے لیے بڑے ہیلپ فل ہوتے ہیں. تیسرا سب سے پہلے یہ سب سے بڑا یہ پوائنٹ ہے, ہمارے اکثر لوگ جب ٹریول کرتے ہیں تو وہ یہ دھیان نہیں رکھتے کہ وہ ان کا ڈیوریشن آف سٹے کتنا ہوتا ہے. اچھا, اور اس میں تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ویزا لے لیا اسپین کا اور آپ ٹریول کر رہے ہیں جرمن میں, یا آپ کسی فرانس میں جا کے اترے ہیں, تو یہ بھی اس میں بھی کافی ساری جو ہے نا وہ پرابلم آتی ہیں. یہ ایک چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹ ہیں جو ٹائز کو کہیں پہ بھی آ کے تو وہ آپ کے لیے مسئلہ بن سکتے ہیں. تو ان چیزوں سے بندے کو اوائڈ ہونا چاہیے. تو جو بھی ہے, اگر آپ نے ویزا لینا ہے تو اس میں آپ کی جو ٹریول ہسٹری کے ساتھ ساتھ پھر جب ٹریول ہسٹری ہوتی ہے کچھ تھوڑی سی, جس طرح کی میں نے آپ کو ایک بریف سی بتائی ہے, ویڈیوز میں دیکھ لیں گے تو آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی. تو وہ اگر ہوتی ہے اس کے ساتھ پھر یہ بینک سٹیٹمنٹ ہوتا ہے. ورنہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ یو ایس اے کا ویزا کوئی فائل ورک ہے, یہ فائل ورک بالکل نہیں ہے. فائل تو وہ دیکھتے ہی نہیں. جتنے بھی لوگوں کو ایکسپیرینس ہو چکا ہے یہ ویزا لینے کا, یا جو دوبارہ ریپیٹڈلی جا رہے ہیں, تو وہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بندے بھی فائلیں لے کے جاتے ہیں ان سے فائل تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. اور سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہوتی ہے جب بندہ اسپانسر کے چکر میں پڑ کے تو اپنے ویزے کے لیے اپلائی کرتا ہے, تو اس میں اگر تو بلڈ ریلیشن ہے تو وہ تو اسپانسر چلو ماں اور باپ کے لیے تو کہیں پہ وہ سمجھ میں آتا ہے. اب دوستوں کے لیے جب وہ آتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ساری پرابلم جو ہے وہ بن جاتی ہے. اسی طرح بالکل سیم وے بزنس کے لیے اگر آپ کا ٹرپ ہو رہا ہے تو وہ بھی آپ کی جو بزنس ہسٹری ہوتی ہے, جو آپ کا وہ ہوتا ہے, اس میں تھوڑا سا فائل ورک بھی چلتا ہے. آپ کی پرانی بزنس کی ہسٹری بھی ہوتی ہے, اور اس میں پرانے بزنس کے آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ جو کنٹریوں کے آپ کے ٹرپ کیے ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے بڑے ہیلپ فل ہوتے ہیں. تو آپ کی ٹائز وغیرہ جو اس میں بن جاتی ہیں. تو یہ میں نے کیونکہ پچھلے دنوں سے یہ کافی سارے کویسچن آ رہے تھے, تو میں ان کو ہر روز پرومس ہو رہا تھا کہ آج کرتا ہوں, صبح کرتا ہوں یا شام کرتا ہوں. تو وہ کرتے کرتے جو ہے نا وہ کافی سارا ٹائم بھی گزر گیا, ٹائم نہیں ملا. تو اب کوشش کی ہے, امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر اس میں پھر بھی کچھ ہو تو آپ میسج کیجئے. میں انشاءاللہ پوری اپنی عقل کے حساب سے, اپنی تجربے کے حساب سے کوشش کروں گا آپ کو جواب دینے کی. باقی آپ میرے لیے دعا کیجئے, میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گا. میں امید ہے کہ میں انشاءاللہ آپ سے اب اتنی زیادہ دیر دور نہیں رہا کروں گا. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو آپ مجھے میسج کر دیں, میں اس پہ کوشش کروں گا کہ آپ کو بول کے یا آپ کو ٹیلی فون پہ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھا سکوں. بہت شکریہ. آپ میرے لیے دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ. السلام علیکم.